کتنے چاہیے آپ کو؟ کوئی ایسی رقم، کوئی ایسا میرے دوست ہو، کوئی ایسا پیسوں کا میرے دوست ہو آپ چاہتے ہیں کہ ایک دم سے انتظام ہو جائے؟ 1 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پیسہ، دولت، خزانے کچھ بھی نہیں ہے۔ مشکلیں، پریشانیاں ایک جھٹکے میں دور ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر رو رو کر برا حال ہے، زمانے نے ستایا ہوا ہے، میں 3 چیزیں دوں گا، اللہ کی قسم کھا کر دوں گا۔ اس جیسا وظیفہ تم نے اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ اے میری غریب بہنوں، میرے بھائیوں، اگر دکان پہ کاروبار نہیں ہے، دکان ختم ہو گئی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، کسی نے جادو کروا دیا ہے، بندشیں لگوا دی ہیں، بد نظری ہے، تو آج تمہیں خدا رسول کا واسطہ میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ 3 چیزیں پڑھ لینا، اللہ کی قسم پوری زندگی دعائیں دو گے۔ اس جیسا عمل تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، میری سائن کروا لو۔ اگر 3 بار پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل گئی، اگر 3 بار پڑھتے ہی لوگ دروازے پر آ کر نہ دے کر گئے، تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ دیکھو، تم نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے سورہ کوثر نہیں پڑھی، استغفر اللہ نہیں پڑھا، تم نے بہت وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج میں ایسا راز، ایسی تسبیح میرے غریبوں دے کر جاؤں گا جسے پڑھتے ہی لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، اور تمہارے حاسدین، رشتے دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئیں۔ یہ تو کل تک مانگ رہا تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کہ اچانک اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا۔ لوگ پوچھیں گے، لوگ کہیں گے، بیٹا ہمیں بھی بتا دے، تو نے ایسا کیا کر لیا ہے، تو کہیں ڈاکے مارتا ہے، کیا کرتا ہے کہ ایک دم سے تیرے پاس اتنا آ گیا۔ میرے غریبوں، اب میں آپ کے سامنے وہ روحانی عمل، وہ طاقتور عمل، وہ چھپی ہوئی خفیہ تسبیح سورہ کوثر کی آپ کے حوالے کروں گا۔ دیکھیں، ٹوٹل آپ نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں، صرف آدھی سے 1 منٹ میں پڑھ لو گے، اور اپنی مرضی کے وقت، دن، جگہ پڑھو، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھ لو۔ دیکھو، پہلے میں نے خود پڑھا، یہ نہیں کہ آپ کو دے دیا، پہلے خود پڑھا، اپنی زندگی کو بدلا، اپنی غریبی کو ختم کیا۔ میں نے ایک دن میں اس عمل سے 50 لاکھ بھی حاصل کیے ہیں۔ میں آپ کو جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے۔ میں نے غریب بہنوں، بھائیوں، تکلیف میں گرے ہوئے لوگوں پر یہ عمل آزمایا۔ میں 6 مہینوں سے لوگوں کو یہ عمل دیتا ہوں۔ لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، مولوی اس عمل میں جادو ہے۔ میں نے کل بھی تقریباً 27-28 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ بہنیں اور بھائی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتے ہیں۔ کل ایک بہن کو 45 لاکھ کا انتظام ہو گیا، کل ایک دوسری بہن کو اپنا ذاتی مکان مل گیا، کل ایک بھائی کا 85 لاکھ کا قرضہ معاف ہو گیا، کل ایک بہن کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ اس عمل کی معجزاتی کرامات ہیں۔ میرے دوستو، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں، یہ بچوں والا آسان سا عمل۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، اب ہم بات کریں گے اس عظیم، مختصر مگر حیرت انگیز سورت کے بارے میں۔ بات کریں گے جسے پڑھ کر دل کو سکون ملتا ہے، جسے سن کر روح خوش ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر رحمت، برکت، عزت، رزق اور محبت کے ایسے راز چھپے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے۔ وہ عظیم سورت ہے دوستو، سورہ الکوثر۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور اللہ والے اس کے راز بیان کرتے کرتے تھک گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کوثر جنت کی ایک عظیم نہر بھی ہے، اور بے
بے شمار خیر و برکت بھی ہے. یعنی اللہ نے اپنے نبی کو ایسی خیر عطا فرمائی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. رزق کی خیر، اولاد کی خیر، عزت کی خیر، امت کی خیر، رحمت کی خیر، روحانی سکون کی خیر. میرے دوستو، بہت سے لوگ زندگی میں پریشان رہتے ہیں، گھر میں برکت نہیں، کاروبار بند، دل بے سکون، ہر طرف مشکلات. لیکن جو شخص اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، قرآن سے جڑ جائے، خاص طور پر سورہ کوثر سے محبت کرے، اللہ اس کی زندگی میں عجیب برکتیں ڈال دیتا ہے. کیونکہ یہ سورت صرف 3 آیات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. آپ کو ہلکی سی اونگ آئی، پھر آپ مسکرائے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکراتے ہیں، کیوں مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی. سوچیں، وہ سورت جس پر نبی پاک مسکراتے ہوئے، اس میں کتنی رحمت ہوگی. بعض اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ کوثر کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے، یعنی کہ دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور شیطانی اثرات کم ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سورت خیر اور برکت کی سورت ہے. میرے بھائیوں، کوثر کا مطلب صرف نہر نہیں، کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر. یعنی اللہ جب دینا چاہے تو تھوڑا نہیں دیتا، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بندہ ٹوٹے دل سے اللہ کو پکارے اور سورہ کوثر کو محبت سے پڑھے تو اللہ اس کے دل میں امید پیدا کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، کوثر سے مراد وہ بے شمار خیر جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور نبی کی امت ہونے کے ناطے اس خیر کا حصہ ہمیں بھی ملتا ہے. جب بندہ نماز کے بعد یا کسی وقت بھی سورہ کوثر کا یہ سچا عمل پڑھتا ہے تو دل نرم ہونے لگتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور انسان اللہ کے قریب محسوس ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری قسمت بند ہے، رزق نہیں بڑھتا، گھر میں سکون نہیں ہے، لیکن کبھی قرآن سے تعلق مضبوط نہیں کرتے. یاد رکھیں، اصل سکون صرف اللہ کے کلام میں ہے. دنیا کا مال وقتی خوشی دے سکتا ہے لیکن دل کا سکون صرف اللہ دیتا ہے. اور سورہ کوثر اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت تحفہ ہے. ذرا تصور کریں، قیامت کے دن نبی کریم حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے اور پانی ایسا ہوگا کہ جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر. یہی وہ کوثر ہے جس کی خوشخبری اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اسی لیے سورہ کوثر پڑھتے وقت صرف الفاظ نہ پڑھیں، دل سے محسوس کریں کہ اللہ آپ کو بھی خیر، برکت، سکون اور رحمت کی طرف بلا رہا ہے. دوستو، تنہائی میں بیٹھ کر اگر کوئی بندہ آنکھوں میں آنسو لیے سورہ کوثر کی ایک خاص تسبیح استغفر اللہ اور خصوصی جملے کے ساتھ پڑھتا ہے اور اللہ سے کہے، یا اللہ میرے گھر میں بھی کوثر جیسی برکت عطا فرما، میرے رزق میں خیر عطا فرما، میرے دل کو سکون عطا فرما، تو اللہ اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا. کیونکہ ہمارا رب بہت رحیم ہے. وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، وہ اندھیروں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے. بس یقین چاہیے، محبت چاہیے اور اللہ پر تعلق چاہیے. میرے دوستو، اللہ سے تعلق چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، سورہ کوثر کی برکت نصیب فرمائے، ہمیں حلال رزق، سکون، عزت اور رحمتیں عطا فرمائے اور قیامت کے دن حوض کوثر سے نبی کریم کے ہاتھوں پانی نصیب فرمائے. آمین. دوستو کامنٹس میں آمین لکھیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے غیبی خزانوں کو لوٹنے والا، دیکھیں بہت سی میری بہنیں، بہت سے میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ لوگ دروازے بجا کر دے کر جائیں، دروازے پر آ کر دے کر جائیں. دیکھیں میں اس عمل کو جسے بھی دیتا ہوں اس کا کوئی رشتہ دار آتا ہے، کوئی پڑوسی آتا ہے، کوئی غیبی فرشتہ آتا ہے، کوئی کہیں نہ کہیں سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں. خدا کی قسم وہ بندہ ہو یا بندی ہو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتا ہے. اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے، فل ترتیب سے پہلا، دوسرا، تیسرا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا. اور میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے. اگر 1 گھنٹے میں زندگی نہ بدلی، اگر 1 گھنٹے میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی نہ دور ہوئی تو میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھنا. دیکھیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی، وقت کی، جگہ کی کوئی پابندی نہیں. اپنی مرضی کے دن پڑھیں، اپنی مرضی کے وقت پڑھیں. پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارا وقت اللہ کا ہے. جب دل کرے، جہاں دل کرے، گھر میں ہے، دفتر میں
میں ہے, کہیں بھی ہے, اگر آپ پر ظلم ہے, شوہر ظالم ہے, ساس ظالم ہے, کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے, کلمہ شریف کی قسم, ظالم شوہر قدموں میں گر جائے گا, روٹھا محبوب قدموں میں گر جائے گا, بیماری دور, غریبی دور, بندشیں ختم. دیکھیں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں, ہمارا کوئی روحانی استخارہ تو کریں, کیا ہم پر کسی کی کوئی جادو ہے, بندشیں ہیں, کسی کی نظر لگ گئی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ میں استخارہ کرتا ہوں, کسی پر بد نظری ہے, کسی پر جادو ہے, کسی پر بندش ہے, کسی پر تینوں چیزیں ہیں, اور ان تینوں چیزوں کی وجہ سے آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, آپ بیمار رہیں گے, پریشان رہیں گے, تکلیفوں میں رہیں گے. اور آج جب آپ میرا بتایا ہوا یہ خفیہ عمل سورہ کوثر کا پڑھیں گے, یہ رب کو راضی بھی کرتا ہے, یہ جادو بندش بد نظری کو دور کرتا ہے, یہ خزانوں سے جھولیاں بھی بڑھتا ہے, یہ بیماری پریشانی کو ایک ہی جھٹکے میں دور کرتا ہے. لیکن اس کی ایک ترتیب ہے جو آج ابھی اسی وقت آپ کو بتائی جائے گی, کیونکہ یہ عمل میرے دوستو ہر کسی کو نہیں پتا. اور جیسے یہ ویڈیو آپ کو میرے سامنے آئے گی, سمجھو آپ کو اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے. آپ کے سامنے جیسے یہ ویڈیو آئے گی, سمجھو اللہ پاک آپ کو نوازنا چاہتے ہیں. آج اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھرنا چاہتے ہیں. اب مرضی آپ کی ہے, زندگی آپ کی ہے, یا تو اس ویڈیو کو اگنور کر دو, چھوڑ دو, چلے جاؤ, یا آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے 3 بار یہ بچوں والا آسان سا عمل تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لینا. انشاءاللہ دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی. 1 گھنٹے کا میرا چیلنج ہے. اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے. اب آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں. اب آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور غیبی خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا آغاز کر دینا ہے. اب 3 چیزیں آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے جو آج شاید آپ نے زندگی میں نہ پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی. دیکھو سورہ کوثر کو آپ نے, میں نے, ہم نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا, لیکن آج سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے ایک ایسی چیز شامل کرنی. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے, یہ رب کو راضی کرنے والا, خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا, یہ ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے والا چھپا ہوا خفیہ جملہ ہے. اس جیسا عمل تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا. میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دوں گا, میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا کہ اس جیسا عمل تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا. اب آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے. اور دیکھیں اگر آپ میں سے بہت سی میری بہنیں, بہت سے میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب ہم درود شریف نہیں پڑھ سکتے, ہم بالکل ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, کچھ بھی, دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہیں بھی آتا تو بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہ عمل غیبی خزانوں کی خفیہ چابی. دیکھیں درود شریف اول آخر پڑھنے سے عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے. ادروائز اگر کوئی بہن بھائی نہ پڑھ سکے تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اب پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل سمجھاؤں گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, ٹوٹل 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ 3 چیزیں اگر آپ نے اکٹھی پڑھ لی کسی بھی وقت, چاہے آدھی رات کو پڑھیں, صبح پڑھیں, دوپہر پڑھیں, شام پڑھیں, گھر میں پڑھیں, دفتر میں پڑھیں, کسی بھی دن پڑھیں, سال کے 362 دن پڑھیں, اگر ایک بار یہ عمل آپ نے پڑھ لیا آپ اس عمل کے دیوانے بن جائیں گے. آپ لوگوں کو اس عمل کا نشہ لگ جائے گا. معجزات کمالات دیکھ کر, غیبی دولت کی بارش دیکھ کر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں یہ عمل کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. اب میرے غریب دوستو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے, پھر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک خفیہ چھپی ہوئی تسبیح پڑھنی ہے. یہ تینوں وظیفے میں آپ کو ابھی چند سیکنڈوں میں بتانے لگا ہوں. اس عمل کو بتانے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. سورہ کوثر سے محبت ہے تو لائک کریں, کامنٹس میں میرے دوستو یا ربنا لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. اب آپ کے سامنے پہلا وظیفہ فل ڈیٹیل سے پیش کروں گا. دیکھیں سورہ کوثر تو بچہ بچہ پڑھتا ہے. میرے پاس اکثر میری بہن
بہنیں میرے بھائی آتے ہیں کہ جناب عالی سورہ کوثر تو پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن حالات تو بدلتے نہیں ہیں، تو آج آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب پر سورہ کوثر کے ساتھ ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہو نہ سنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کریں، اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے صرف اور صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، پھر تیسری بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ دیکھو 3 بار اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب سورہ کوثر کو 3 بار جیسے ہی پڑھ لی، یہ پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے، ابھی پہلا وظیفہ ختم نہیں ہوا ہے۔ 3 بار سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا 3 ہی بار پڑھیں تو یہ پہلا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر 3 بار سورہ کوثر، ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 3 بار جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں تو 3 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہنا ہے تاکہ پہلے نمبر والا وظیفہ پورا ہو جائے۔ اب جلدی سے دوسرا اور تیسرا وظیفہ پڑھ لیں تاکہ آپ بھی دنیا کے مالدار لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ آپ کو اتنا ملے گا میرے دوستو کہ آج گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ آج پڑھو گے تو آج ملے گا، کل پڑھو گے تو کل ملے گا، جس دن پڑھو گے انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بند کاروبار چل پڑیں گے، بیمار ہے تو بیماری دور، پریشان ہے تو پریشانی دور، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں۔ اگر رشتے نہیں آتے تو یقین کریں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر استغفر اللہ کو بھی 3 ہی بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تمام چیزیں 3 بار پڑھنی ہے، آدھی منٹ میں انشاءاللہ پورا عمل پڑھ لو گے اور ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے صرف 3 ہی بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ دیکھیں استغفر اللہ پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، لیکن آج سے پہلے آپ کو وہ سچی ترتیب، وہ سچے خزانے بتائے نہیں گئے جو آج میں آپ کے حوالے کروں گا۔ دیکھیں آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو بہت بار پڑھا، میں نے بھی پڑھا، لیکن آج سورہ کوثر کے اس خفیہ عمل میں سورہ کوثر کے ساتھ یا ربنا کو جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے استغفر اللہ کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے تو آپ ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے غریبوں آج استغفر اللہ کے ساتھ آپ کو ایک ایسا جملہ، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز بتانا ہے جسے پڑھتے ہی میرے دوستوں مانگنے والے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایسا نام شامل کرنا ہے جو غیبی دولت کی بارش برساتا ہے، جو خزانوں سے جھولیوں کو بھرتا ہے، جو والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ آج آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ استغفر اللہ یا مغنی استغفر اللہ یا مغنی استغفر اللہ یا مغنی استغفر اللہ یا مغنی۔ دیکھیں میں نے 3-4 بار آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، لیکن آپ نے دیکھیں استغفر اللہ یا مغنی 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یا مغنی 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب 2 وظیفے آپ نے پڑھ لی ہیں، پہلے آپ نے درود شریف پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو 3 بار پڑھا، پھر یا ربنا یا ربنا یا ربنا سورہ کوثر کے ساتھ پڑھی، پھر اس کے بعد پہلا وظیفہ جیسے ہی پورا ہو گیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ یا مغنی استغفر اللہ یا مغنی استغفر اللہ یا مغنی کا معجزاتی وظیفہ پڑھ لیا۔ 2 وظیفے آپ نے 3 بار پڑھ لیے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر وہ خفیہ جملہ، وہ چھپی ہوئی خفیہ تسبیح پڑھنی ہے جس سے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، جس سے پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ میرے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج
جو میں تسبیح جو راز آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ اسے پڑھتے ہی چند سیکنڈوں میں بیڑے پار ہو جائیں گے. لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا کر لیا ہے کہ اچانک تیری زندگی میں اتنی خوشیاں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی. اب میرے دوستو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر 2 چیزیں پڑھ لی ہیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے, اے پریشانیوں بیماریوں کو دور کرنے والے. میرے دوستو اس نام سے اگر آپ کو تھوڑی سی محبت ہو تو لائک کر دینا, شیئر کر دینا, کامنٹس میں یا ربنا ضرور لکھنا. اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے میرے دوستو یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے. اس نام کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات 3 بار پڑھیں, آخر میں درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں. بیڑے پار ہو جائیں گے, مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے. وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا, اپنا بہت سارا خیال رکھنا, کامنٹس میں اللہ پاک کا کوئی بھی نام ضرور لکھنا, دل سے لائک ضرور کرنا. میرے دوستوں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.